ملکہ کرسچیانا کی شادی فرڈینینڈ ہفتم شاہ اسپین کے ساتھ شاہی تسکو احتشام کے ساتھ ہوئی، لیکن اس شادی میں محبت کو دخل نہ تھا۔ بادشاہوں کی شادیاں اکثر سیاسی مصلحتوں کے بنا پر ہوا کرتی ہیں، یہ بھی ایک سیاسی شادی تھی۔ پس ملکہ کرسچیانا کو فرڈینینڈ سے قطعی محبت نہ تھی، بلکہ یہ کہنا چاہیے کہ اس کی جوانی برباد کر دی گئی اور اس کے تمام ارمانوں کا خون ہو گیا، لیکن اس کے باوجود اس نے اپنے آپ کو ایک وفادار بیوی اور ذمہ دار ملکہ ثابت کرنے میں کوئی دقیقہ فروگزاشت نہ کیا۔ آخر چند سال کے بعد فرڈینینڈ کا انتقال ہو گیا اور ملکہ کی گود میں اس کی یادگار ایک ننھی بچی رہ گئی۔ یہی پہلی تخت و تاج کی وارث قرار پائی اور ملکہ اس کی سرپرست کی حیثیت سے حکومت کرنے لگی۔ ملکہ کرسچیانا ابھی نوجوان تھی، اس کے حسن کا دور دور شہرہ تھا، پہلو میں دل میں ہزاروں ارمان تھے، لیکن اس کے ساتھ ہی وہ محروم محبت بھی تھی۔ دوسری جانب سلطنت کی ذمہ داریاں ایسی نہ تھی کہ ملکہ کسی اور طرف توجہ کر سکتی۔ پہلے وہ ایک وفادار بیوی بنی رہی تھی اور اب فرض شناس ماں بنے رہنے پر مجبور تھی، لیکن آخر محبت کے دیوتا کا تیر سینے میں پیوست ہو کر رہا۔ گرمی کا موسم تھا، اسپین کے دارالخلافہ میڈرڈ سے کچھ فاصلے پر ایک معمولی سا سپاہی چلا جا رہا تھا۔ یکایک سڑک کے موڑ پر اسے گاڑی کے پہیوں کی آواز سنائی دی، لیکن وہ اپنے خیالات میں محو تھا، اس لیے اس نے آواز کی طرف کچھ توجہ نہ کی۔ اتنے میں گاڑی بالکل قریب آ گئی۔ یہ ملکہ اسپین کی گاڑی تھی۔ سپاہی ٹھٹک کر کھڑا ہو گیا اور ملکہ کو دیکھتے ہی اس نے فوجی طریقے سے سلام کیا۔ گاڑی آگے نکل گئی، لیکن ملکہ کا دل پیچھے رہ گیا۔ محبت کا دیوتا اس ذرا سی دیر میں اپنے کام کر چکا تھا۔ غریب سپاہی پھر آگے بڑھا۔ چند ہی قدم آگے گیا تھا کہ ایک خوبصورت رومال نظر پڑا۔ اٹھا کر دیکھا تو سمجھ گیا کہ یہ ملکہ کا رومال ہے۔ گاڑی دور نکل چکی تھی، لیکن سپاہی اس کے پیچھے بھاگا اور تھوڑی سی دیر میں قریب پہنچ کر اس نے نہایت ادب سے رومال ملکہ کی خدمت میں پیش کر دیا۔ ملکہ نے مسکرا کر اس کی طرف دیکھا۔ اس وقت اس کے دل کی عجیب حالت تھی، وہ بے قرار ہوئی جاتی تھی۔ جی چاہتا تھا کہ اسی وقت اس خوبصورت سپاہی کی گردن میں باہیں ڈال دے اور محبت کی آگ کے بھڑکتے ہوئے شعلوں کو ٹھنڈا کر لے، لیکن اپنے مرتبہ اور ذمہ داری کے احساس نے باز رکھا۔ ملکہ نے سپاہی کا نام پوچھا۔ سپاہی نے سر جھکا کر جواب دیا، میونس۔ ملکہ کی گاڑی پھر آگے چل دی۔ اس کے بعد ہر لہجہ ملکہ کی آنکھوں میں اس نوجوان سپاہی کی تصویر پھرنے لگی۔ اس روز وہ رات بھر نہ سو سکی۔ اس نے اپنی حالت، اپنے مرتبہ اور اس معاملہ کے تمام پہلوؤں پر غور کیا۔ آخر مایوس کی حالت میں چلا اٹھی، ناممکن، بالکل ناممکن۔ اس نے امکان بھر کوشش کی کہ سپاہی کا خیال اس کے دل سے نکل جائے، لیکن اس میں کامیاب نہ ہو سکی۔ اس نے کئی راتیں بیداری اور بے قراری کی حالت میں گزار دی۔ آخر صبر کا پیمانہ لبریز ہو گیا تو اس نے میونس کے مکان اور خاندان کے متعلق تحقیقات کی۔ معلوم ہوا کہ وہ نہایت ہی غریب والدین کا بیٹا ہے، کئی بھائی بہنیں ہیں اور اس کے باپ کی میڈرڈ کے غریب ترین محلے میں ایک چھوٹی سی دکان ہے۔ اب ملکہ نے ارادہ کر لیا کہ میں خود جا کر اس کے خاندان اور تمام حالات کو اپنی آنکھوں سے دیکھوں گی۔ اس کا خیال تھا کہ اس غریب اور ذلیل خاندان کی پست حالت دیکھ کر میونس کا خیال میرے دل سے نکل جائے گا۔ 4-5 ہفتے اسی تذبذب میں گزر گئے۔ آخر ایک دن وہ بھیس بدل کر اور منہ پر پردہ ڈال کر میونس کے باپ کی دکان پر پہنچی۔ بوڑھا وہاں موجود نہ تھا اور میونس اپنے باپ کی دکان بند کر رہا تھا۔ ملکہ کے سینے میں محبت کا ایک اور تیر لگا۔ اس رات ملکہ کے لیے پلک جھپکنا بھی حرام ہو گیا۔ وہ اس خیال سے گئی تھی کہ میونس کے گھر والوں کی پست حالت دیکھ کر میونس سے نفرت ہو جائے گی، لیکن نتیجہ اس کے بالکل برعکس نکلا۔ میونس کو اگرچہ معلوم نہ تھا کہ وہ ملکہ سے ہم کلام ہے، طرز عمل اس قدر قابل تعریف تھا کہ ملکہ اور بھی مرمٹی۔ اگلے روز وہ پھر اسی طرح بیس بدل کر دکان پر آئی۔ اس وقت دکان پر میونس کا باپ تھا۔ ہم و گمان تک نہ تھا کہ وہ ملکہ کے سامنے کھڑا ہے، لیکن وہ بھی بہت ادب اور عزت سے پیش آیا اور ملکہ اس خاندان کی نسبت نفرت کی بجائے نہایت ہی اچھے جذبات لے کر واپس آئی۔ ملکہ 2-3 مرتبہ پھر دکان پر آئی۔ آخری مرتبہ جب وہ واپس جانے لگے تو میونس بھی چند قدم تک اسے چھوڑنے آیا، کیونکہ رات ذرا زیادہ جا چکی تھی اور سڑک کے اس حصے میں اندھیرا تھا۔ جو ہی دونوں ایک لیمپ کے قریب پہنچے، ملکہ نے اپنے چہرے پر سے پردہ ہٹا دیا۔ میونس ملکہ کو دیکھتے ہی فوجی سلام کرنے لگا، لیکن ملکہ نے اپنا خوبصورت ہاتھ اس کے بازو پر رکھ کر کہا، میونس، اس وقت میں یہاں اکیلی ہوں، مجھے تم سے محبت ہے۔ ملکہ یہ کہہ کر چلی گئی، لیکن میونس کا صبر و قرار بھی اس کے ساتھ ہی رخصت ہو گیا۔ غریب سپاہی نے کانوں سے جو کچھ سنا
اس کا اسے وہم و گمان بھی نہ تھا۔ یہ رات اس نے بھی کروٹیں بدلتے ہی کاٹی۔ صبح جب وہ اپنی ڈیوٹی پر جانے کے لیے وردی پہن رہا تھا تو اطلاع ملی کہ اسے شاہی فوج کی ملازمت سے برطرف کر دیا گیا ہے۔ بیچارہ حیران تھا کہ یہ کیا معاملہ ہے، لیکن اسی روز شام کو ایک اور اطلاع ملی، اسے ملکہ کے باڈی گارڈ میں کپتان کا عہدہ عطا کیا گیا تھا۔ لوگوں میں طرح طرح کی چیم گوئیاں ہو رہی تھیں۔ اس تغیر و تبدل کی وجہ کسی کی سمجھ میں نہ آتی تھی، لیکن میونس سب کچھ سمجھ گیا تھا، اس لیے وہ خاموش تھا۔ رات کو جب دوسرے سپاہی سو رہے تھے، ملکہ باغ میں آئی۔ میونس نے آگے بڑھ کر اسے سلام کرنا چاہا، لیکن ملکہ نے اس کی مہلت نہ دی۔ اس کے منہ سے پیارے میونس کے الفاظ نکلے اور دوسری لمحہ کپتان میونس اس کی آغوش میں تھا۔ ملکہ کی محبت کا سیلاب طوفان کی صورت اختیار کر چکا تھا۔ وہ میونس سے لپٹی جاتی تھی۔ میونس پہلے ہی بے قرار تھا، اب ملکہ کے طرز عمل سے حوصلہ پا کر اس نے بھی ملکہ کے ہونٹوں پر محبت کے مہر ثبت کر دی۔ اس کے بعد کی حالت کا اندازہ چوٹ کھائے ہوئے دل ہی کر سکتے ہیں۔ چند ہفتوں کے بعد ملکہ نے اس سے شادی کر لی، مگر اسے پوشیدہ رکھا گیا۔ لوگوں کو ملکہ کی داستان محبت اور خفیہ شادی کا پتہ لگا تو حسب معمول اپنی اپنی بولی بولنے لگے۔ کوئی موافق تھا، کوئی مخالف، لیکن چند ماہ کے بعد اس بحث کا سلسلہ ختم ہو گیا۔ ملکہ اگرچہ اپنے محبوب کو بادشاہ بنا کر تخت پر بٹھانا چاہتی تھی، لیکن میونس کو سلطنت کی خواہش بالکل نہ تھی۔ وہ صرف ملکہ کے دل کی بادشاہت کا خواہش مند تھا۔ چنانچہ چند ماہ کے بعد جب ملکہ کی بیٹی بالغ ہو گئی تو میونس نے ملکہ کو مشورہ دیا کہ اب تخت و تاج اس کے حوالے کر دینا چاہیے۔ ملکہ تو اس کی ہر ایک بات ماننے کے لیے تیار تھی۔ چنانچہ سلطنت کا کام بیٹی کے سپرد کر کے اپنے محبوب کے ساتھ فرانس چلی گئی، جہاں ان الفت کے بندوں نے اپنی بقیہ عمر محبت کے جام لٹاتے ہوئے گزار دی۔ ملتے ہیں نیکسٹ بک کے نیکسٹ پیج پر، تب تک کے لیے الوداع۔